راشد نے جن پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ تحفظات دور ہو پائیں گے؟ دیکھیں ثنا، یہ تحفظات صرف کسی جج یا کسی ایک فرد کے سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ تحفظات پاناما سکینڈل کے آغاز سے ہی نواز شریف کی قانونی ٹیم جو ہے ان کا اظہار کرتی رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اس کے اوپر پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آنے والی اینٹوں کو سیدھا رکھنے سے یا الٹا رکھنے سے عمارت سیدھی نہیں ہو جاتی۔ تو جج بشیر یقینی طور پہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے اور جن کے حوالے سے پہلے بھی تحفظات کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ اب ایک تکنیکی پہلو یہ ہے کہ بقول خواجہ حارث کے جو نواز شریف کے وکیل ہیں کہ یہ مقدمات ایسے ہیں کہ جو ایون فیلڈ پراپرٹیز میں گواہ تھے اور جو ایون فیلڈ پراپرٹی کے ملزمان ہیں اور جو ایون فیلڈ پراپرٹی کا فیصلہ دینے والے جج ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ تو جبکہ ایک ایون فیلڈ پراپرٹی کے کیس میں فیصلہ آ چکا ہے تو دوسرے مقدمات کو انہی جج کو نہیں سننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحفظات دور نہیں ہوں گے، اور یہ تحفظات تو قانونی حق ہوتا ہے، اور اسی طرح ملزم کا بھی قانونی حق ہے کہ چاہے وہ اپیل بھی ہے تو ملزم اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو سنے، اپنے وکیل کو سنے، کمرہ عدالت میں موجود ہو، تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو آنے دیا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر میڈیا کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھی ہیں خبریں کہ گیٹ بند کر دیے گئے جیل کے، ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے، لیکن پہلی بار جب جیل میں ہیرنگ ہوئی تو میڈیا کے راستے بند کیے گئے، روکا گیا، اور اس کی تصاویر بھی اور ویڈیوز بھی موجود ہیں۔